TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں اومیکرون کے بڑھتے کیسز کے سبب امریکہ نے اپنے شہریوں کو کینیڈا کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں اومیکرون کے بڑھتے کیسز کے سبب امریکہ نے اپنے شہریوں کو کینیڈا کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے شہریوں کو اومیکرون مختلف قسم کے پھیلتے ہوئے کووڈ-19 کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ہمسایہ ملک کینیڈا کے سفر کے خلاف مشورہ دیا ہے۔ CDC نے اپنی سفری سفارش کو کینیڈا کے لیے لیول 4 ویری ہائی تک بڑھا دیا۔ امریکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کینیڈا کے سفر سے گریز کریں، جبکہ محکمہ خارجہ نے بھی پیر کے روز کینیڈا کے لیے اپنی لیول 4 ڈونٹ ٹریول ایڈوائزری جاری کی، جس میں کووڈ-19 کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ نومبر میں ریاستہائے متحدہ نے کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ اپنی زمینی سرحدوں سے مکمل طور پر ویکسین شدہ غیر ملکی شہریوں کے لیے پابندیاں ختم کر دیں۔ مارچ 2020 میں کووڈ-19 وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے غیر ضروری مسافروں پر عائد تاریخی پابندیوں کو ختم کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کی ایک ترجمان نے کہا، ہم CDC کے تازہ ترین مشوروں سے واقف ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پچھلے مہینے اوٹاوا نے رہائشیوں کو غیر ضروری سفر کے خلاف زور دیا تھا۔ کینیڈا نے پہلی بار مارچ 2020 میں ویکسینیشن مہم کی کامیابی کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوائزری جاری کی تھی، لیکن اسے پچھلے اکتوبر میں واپس لے لیا تھا۔ CDC کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو لیول 3 کے ممالک کا سفر کرنے سے پہلے مکمل طور پر ویکسینیشن کرانا چاہیے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری شدید سردی کے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹورنٹو میں کم سے کم درجہ حرارت -21 سے -28 تک جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے شہری شدید سردی کے لیے ہو جائیں تیار۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو شہر کے لیے انتہائی سرد موسم کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری شدید سردی کے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹورنٹو میں کم سے کم درجہ حرارت -21 سے -28 تک جا سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں حالیہ موسم کی سرد ترین ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب محسوس ہوگا۔ شدید سرد موسم کے سبب آج شہر بھر میں وارمنگ سینٹرز کھلیں گے، جس کا حکم شہر کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے پیر کی صبح جاری کیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرم کپڑے پہنیں، فراسٹ بائٹ سے بچنے کے لیے خود کو ڈھانپ کر رکھیں۔ احتیاط نہ کرنے کی صورت میں شہری چند منٹوں میں ہی فراسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 25,39,930 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 30,788 ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 25,39,930 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,788 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 20,87,125 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 8,78,591 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,366 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,39,293 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,940 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,95,252 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,338 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,76,875 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,439 ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روس پر واضح کر دیا کہ عدم کشیدگی کے بغیر نتیجہ خیز مذاکرات ناممکن ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
یوکرائن کے مسئلے پر روس اور امریکہ کی ایک اور بیٹھک بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ جنیوا میں روسی وزیر خارجہ نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی، تاہم دونوں رہنما کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف اپنے وفد کے ہمراہ جنیوا میں قائم امریکی سفارتی مشن کے دفتر پہنچے، جہاں ان کی امریکی نائب وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ نیٹو کے سربراہ نے اپنے حالیہ بیان میں روس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرائن پر حملے کی سنگین قیمت چکانی پڑے گی۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے یوکرائن کو نیٹو کی ممبرشپ نہ دینے کی ضمانت نہیں دی۔ روس کو مضبوط ضمانت چاہیے کہ یوکرائن کو کبھی نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ روس یوکرائن پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا کہ روس نے یوکرائن میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روس پر واضح کر دیا کہ عدم کشیدگی کے بغیر نتیجہ خیز مذاکرات ناممکن ہیں۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے طالبان مخالف مزاحمتی اتحاد کے احمد مسعود اور اسماعیل خان کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ کسی تشویش کے بغیر افغانستان واپس لوٹ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے طالبان مخالف مزاحمتی اتحاد کے احمد مسعود اور اسماعیل خان کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ کسی تشویش کے بغیر افغانستان واپس لوٹ سکتے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق ایران میں موجود افغان وزیر خارجہ اور طالبان مخالف مزاحمتی اتحاد کے درمیان بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ امیر خان متقی کی پنجشیر کے رہنما احمد مسعود اور اسماعیل خان سے ملاقات ہوئی۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے ویڈیو بیان میں ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پنجشیر کے رہنما احمد مسعود اسماعیل خان کو یقین دلاتے ہیں کسی تشویش کے بغیر افغانستان واپس لوٹ آئیں، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ افغان قومی مزاحمتی محاذ کے قریبی ذرائع نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس ملاقات کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ ملاقات ایران کی ثالثی میں ہوئی تھی۔ اسماعیل خان سابق جہادی کمانڈر ہیں اور ایک عرصے تک مغربی صوبہ ہرات کے گورنر رہے ہیں۔ گزشتہ برس ہرات پر طالبان کے قبضے کے دوران انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا، تاہم جلد رہا کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ ایران کے شہر مشہد چلے گئے۔ احمد مسعود سابق جہادی کمانڈر اور شمالی اتحاد کے رہنما احمد شاہ مسعود کے بڑے بیٹے ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد وہ روپوش ہو گئے تھے اور طالبان کے خلاف افغان قومی مزاحمتی محاذ کے پرچم تلے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق افغان وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالاحیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران عبدالاحیان نے کہا کہ 20 سال سے امریکہ کی افغانستان میں موجودگی خطے میں کشیدگی کا باعث بنی۔ امریکہ فوری طور پر افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کرے۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی افغان دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں 80% سے زائد عوام غربت کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک اسکول کے قریب پاپ کارن اسٹال پر دھماکے کے نتیجے میں 9 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55,14,603 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 31,13,16,780 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کورونا کیسز پر قابو پانے کے لیے چین کے ایک اور شہر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق صوبے ہینان کے شہر این یانگ میں لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین میں آج کورونا کے 110 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55,14,603 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 31,13,16,780 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 26,08,41,036 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد اسپتال میں ریکارڈ تعداد میں مریض پہنچ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ صحت کے اہلکاروں کے مطابق گزشتہ اتوار کو امریکی اسپتالوں میں 1,40,000 سے زائد مریض داخل تھے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کی سب سے زیادہ تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ اومیکرون سے بچاؤ کی ویکسین مارچ تک متعارف کرا دی جائے گی۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران برطانیہ میں 1,42,000 کورونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں۔ اٹلی میں 1 لاکھ اور فرانس میں 93,000 سے زائد کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3.5 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ برازیل میں کیسز کی مجموعی تعداد 2,23,00,000 تک ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 83,843 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1,43,00,000
688 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 64वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,888 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,68,650 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।